ابھی تھوڑی سی آواز کھلی ہے۔ حضرت مولانا مفتی جنید صاحب دامت برکاتہ کا فون آیا تھا۔ بندہ اس وقت بنگال میں تھا جہاں اپنا ادارہ چل رہا ہے۔ ہم نے وعدہ کر لیا تھا حضرت سے کہ حافظ بچوں کی آخری آیتیں جب پڑھی جائیں گی اس مجلس میں ہم ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ تو حضرت سے جو وعدہ تھا بس اس کی تکمیل وعدہ کے لیے یہاں پر حاضری ہو گئی ہے۔ زبان سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں 5-7 منٹ میں عرض کی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی انہی باتوں کو صحیح طور پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل مدارس اپنے مدرسوں میں جب بچے حافظ بنتے ہیں، مولانا بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، تو اس طرح کا پروگرام کر کے ان کے سروں پر پگڑی رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر سے بڑوں کا طریقہ چلا رہا ہے۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب کسی صحابی کو کسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے تھے، چاہے علمی ذمہ داری، علاقے کی ذمہ داری، تو ان کے سر پر پگڑی رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اعتموا تزدد حبا ووقارا، اے لوگوں تم پگڑی پہنا کرو، اس کی برکت سے تمہارے اندر علم، بردباری اور امت میں تمہارے تعلق سے وقار پیدا ہوگا، لوگوں میں تمہاری عزت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی پگڑی پہننے کا حکم کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنے گھر سے تشریف لائے اور سر پر پگڑی تھی، اور وہ پگڑی سیاہ رنگ کا انہوں نے پہنا تھا۔ سیاہ مطلب کالے رنگ کا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سر سے کالی پگڑی کو اتار لیا اور اتار کر اپنی طرف سے سفید پگڑی پہنایا اور فرمایا کہ سفید پگڑی پہنا کرو، اس میں زیادہ وقار ہے اور زیادہ عزت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دستے مبارک سے اور اپنے ہاتھ سے کسی ذمہ داری کو دیتے ہوئے پگڑی پہنا کر سب کے سامنے اس کے وقار کو بڑھاتے تھے۔ تو آج اہل مدرسہ ان بچوں کے سروں پر پگڑی رکھ کر گویا اہل سماج کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک معصوم اور نونہا آپ لوگوں کے تعاون سے تیار کیا ہے، اور ہم آپ کے علاقے میں اب ان کو بھیج رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی تعظیم کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے وقار کو سمجھیں، کیونکہ ان کے سروں پر پگڑی ڈال دی گئی ہے، اور پگڑی کا مطلب ہے کہ اب ان کا وقار اور عزت سب کے ذمہ ہے۔ آج ان کے بچوں پر سب پگڑی ڈالی گئی، قیامت کے دن اس پگڑی کے بدلے میں ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا۔ گویا کہ آج ان کا وقار بڑھ رہا ہے، قیامت میں ان کے ماں باپ کا وقار بڑھے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے حدیث کے استاد تھے، بعد میں شیخ الحدیث بنے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو 50 سال تک حدیث کی خدمت کی بالاستیعاب، کوئی درمیان میں چھوٹا نہیں، پورے مسلسل 50 سال دارالعلوم دیوبند میں آپ نے حدیث پڑھائی۔ ہمارے مدرسے میں مفتی راشد صاحب دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں، وہ تشریف لائے تھے۔
انہوں نے فرمایا کہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ پٹائی تو کھاتا ہے بچہ اور قیامت کے دن وقار اور عزت ہوگی ماں باپ کی. مار تو کھا رہے ہیں, رات کو 4 بجے یہ اٹھتے ہیں اور پٹائی ان کو پڑتی ہے, سبق انہیں یاد کرنا پڑتا ہے, مگر وقار کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا. سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کو یہ عزت کیوں ملے گی؟ بچوں کو تو ملے گی ہی, مگر ماں باپ کو کیوں ملے گی؟ اس کا جواب مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ دیا کرتے تھے کہ چونکہ ہر زمانے میں مدارس میں بچوں کو بھیجنا اور ان کو حافظ بنانا, عالم بنانا, یہ دل گردے کی بات ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے, آپ کا بچہ ہو, آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بن کر کوئی بہت بڑی دولت نہیں کمائے گا, کوئی بڑا بنگلہ نہیں بنائے گا, کوئی بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں پھرے گا, اور کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا مقام نہیں حاصل کرے گا. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی صرف آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے. تو گویا ان کے ماں باپ نے اہل دنیا اور دنیا والوں کی کسی بھی طعنہ اور تشنیع کا کوئی پرواہ نہیں کیا. بغیر پرواہ کیے اپنے بچوں کو انہوں نے مدرسے میں ڈالا اور حافظ قرآن بنایا. تو چونکہ زمانے کے چیلنجوں کا مقابلہ ماں باپ نے کیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اس کا صلہ ان کو عطا کرے گا. حضرت مولانا جو ہمارے مشہور عالم دین نعمانی صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے جائے گا, 10 رشتہ داروں کو لے جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ رشتہ دار جو حقارت کی نگاہ سے ان بچوں کو دیکھیں یا ان کے ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں, وہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی اس سفارش سے محروم ہیں, ان کو یہ مقام نہیں ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے اس کی عزت نہیں کی. تو آج اہل مدرسہ کیا کرتے ہیں, ان بچوں کو آپ کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو پیسے ہم نے لگائے ہیں وہ پیسہ ہمارا ضائع نہیں ہوا.